अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हिजरी साल का पहला महीना शुरू हो चुका है। हिजरी साल है क्या? हमारे और आपके सामने अक्सर जो कैलेंडर रहते हैं उसमें दो तारीखें होती हैं, एक ईसवी साल और एक हिजरी साल। ईसवी साल का मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम जिन्हें ईसाई अपना नबी मानते हैं, मुसलमान उन्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, अल्लाह का मोजिज़ा मानते हैं। पूरी ईसाई दुनिया जिन्हें सिर्फ अपना नबी तस्लीम करती है, जीसस के नाम से जो बहुत मशहूर हैं अलैहिस्सलाम, जिनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम है, उनकी पैदाइश से आज हमारे सामने जो कैलेंडर होता है वो उनकी पैदाइश की तारीख से लिखा और जाना जाता है। यानी आज 2020 ये क्या है? यानी ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 2020 साल गुजर चुके हैं। तारीख और इंसानी जिंदगी, हमारी आपकी जो माजी है, हमारा आपका जो पीछे का हिस्सा है, उसे महफूज रखने के लिए तारीख एक बुनियादी चीज है। उसे जानने, समझने, कैलकुलेशन के लिए तारीख ही असल है। इंसानी तारीख यूं तो बड़ी पुरानी है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख से इंसानों ने बाकायदा तारीख को मुरतब करना शुरू किया। अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 571 साल बाद पैदा हुए। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ये 571 ईस्वी है। इसी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जो कैलेंडर हमारे सामने है 2020 का, इस कैलेंडर के एतबार से 571 ईस्वी में पैदा हुए मक्का मुकर्रमा में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ईस्वी के लिहाज से बताई जाती है, हिजरी के लिहाज से नहीं। क्यों? हम और आप उमूमी तौर पर यह बात जानते हैं और हमारी जुबान पे बात आती है कि इस्लामी कैलेंडर वो हिजरी कैलेंडर है। ऐसा नहीं है। इस्लामी कैलेंडर वो दोनों है, ईसवी कैलेंडर भी है और हिजरी कैलेंडर भी है। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी इस्लाम ही लेकर आए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्लाम ही लेकर आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी इस्लाम पर अमल पैरा थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इस्लाम की दावत दी थी। ये सब के सब अल्लाह के नबी थे। हमारा सब पर ईमान है और सब अल्लाह के सच्चे नबी। इनमें जो आखिरी नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के आखिरी नबी है। अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नजदीक नबी है, तो उनकी पैदाइश की तारीख से जो तारीख चल रही थी उसे राइज रखा गया है और वो भी कैलेंडर है। उस कैलेंडर की तायीन सूरज के जरिए होती है, यानी सूरज का निकलना और डूबना। इसीलिए उसको आम इस्तिलाह में शमसी कैलेंडर भी कहा जाता है। सूरज रोज डूबता है, रोज निकलता है। उसी के डूबने और निकलने से 12 महीने बना दिए गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और उन महीनों की तारीखें तय कर दी गई। सूरज चूंकि रोज निकलता और डूबता है तो वो तारीखें पहले से मुतय्यन है। हत्ता कि आगे 10, 20, 50 साल का कैलेंडर भी अब आपके सामने ईस्वी मौजूद है। फिर हिजरी कैलेंडर है क्या? हिजरी कैलेंडर की अहमियत क्या है? क्यों हिजरी कैलेंडर को शुरू किया गया? जब इस्लाम और मुसलमान में ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी अहमियत है,
اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کی پیدائش کے نام پر ایک کیلنڈر جاری تھا، تو ہجری کیلنڈر کو جاری کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی اور کب جاری ہوا، کیوں جاری ہوا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجری کیلنڈر نہیں تھا، البتہ جو واقعہ ہجری کیلنڈر کی شروعات بنا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لانا، آپ کا مکے کو چھوڑ دینا اور مدینے منورہ کا سفر کرنا، یہی وہ دن ہے، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ تاریخ ہے جس سے ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے مہینے کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور یہ پہلے سے طے شدہ دن نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ چاند کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں نظام کون میں، یعنی اس کائنات کے نظام میں، کہ سورج کا نکلنا تو طے ہے ڈیلی، لیکن چاند وہ نکلتا ہے کبھی 29 دن پر، کبھی 30 دن پر۔ چونکہ چاند کا نکلنا کبھی 29 دن میں ہوتا ہے، کبھی 30 دن میں ہوتا ہے، اسی لیے ہجری کیلنڈر پہلے سے طے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، آج فلکیات کا نظام آگے جا چکا ہے، سائنس نے ترقی کر لی ہے، بہت کچھ اندازہ لگایا جاتا ہے، ماہرین فلکیات وہ بہت کچھ چیزوں کو اندازہ کر کے پہلے سے ایک چیز لکھتے ہیں اور عموماً وہ چیز پائی بھی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کیلنڈر میں دیکھیں گے کہ تاریخ کچھ ہے، کیلنڈر میں کچھ لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا یہ آپ کو 29 تاریخ کو ہی پتا چلے گا، چاند نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ پہلے سے آپ طے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہجری کیلنڈر یہ 29 اور 30 کا مہینہ ہوتا ہے، سال کے اس میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، اور محرم سے لے کر ذی الحجہ کے مہینے ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری کیلنڈر کی شروعات نہیں کی، لیکن ہجرت ان کی زندگی کا سب سے بنیادی واقعہ ہے، ایک ایسا موڑ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سامنے رکھ کر کے خلافت راشدہ میں خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری کیلنڈر کی شروعات کی۔ یہ ایک اچھا کام تھا۔ ایک کیلنڈر موجود تھا، عیسائی کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر، اس کی مخالفت نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بہت ساری چیزیں سماج اور سوسائٹی میں، سوشل لائف میں، پولیٹیکل لائف میں لوگوں کی زندگی کو اور ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کی سہولیات کی خاطر انہوں نے آفیسز بنائے، نظام بنایا، بہت ساری نئی چیزیں بنائی، اور وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ایک اچھی چیز کی بحث چھیڑی، ایک بات کی انہوں نے صحابہ کرام سے کہ آئیے ہم کیوں نہ شروعات کریں ایک ایسے کیلنڈر کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے تاریخی واقعات، آج کے حالات اور آئندہ آنے والے حالات کو اس ڈیٹ کے ذریعے لکھا اور جانا جائے۔ ایک اچھی چیز تھی، چنانچہ اس کے لیے رائے آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کو شروع کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اس کو شروع کیا جائے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وادی میں جب آپ بائیکاٹ کر دیے گئے تھے، یا طائف کے واقعے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر واقعہ ایک اہم واقعہ تھا، کس سے شروع کیا جائے؟ لوگوں کی رائے اس پر گئی کہ ہجرت سے شروع کیا جائے، چونکہ ہجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو چیزوں کو بتاتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو بڑے مقبول تھے، بڑے اہم تھے، بڑے محبوب تھے، صرف اسلام کو پیش کرنے، اللہ کی دعوت کو پیش کرنے اور لوگوں کو توحید کا کلمہ سنانے کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، یہ یاد رہے۔ اور دوسری چیز، وہیں پر مدینے کا ایک گروہ تھا، مدینے کا ایک قافلہ تھا، مدینے کے لوگ تھے جو آپ کے استقبال کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دو انسانوں کا ایک ایسا سنگم تھا کہ ایک طرف آپ کے پرانے شناسہ، جان پہچان کے لوگ، خاندان، رشتہ دار، علاقے کے لوگ جو آپ کے دشمن ہوئے، اور ایک وہ جو آپ کو جانتے نہیں تھے،
آپ کی دعوت کو سمجھا اور لبیک کہا. یہ ہجرت اس درمیان کو بتانے والی ایک کڑی ہے اور اس بنیاد پر بڑی اہم ہے. آئیے ہجرت پر انشاءاللہ اور بھی سنیں گے اس کی اہمیت پر. ہجرت کی تاریخ یہیں سے شروع ہوئی. یہ آج اس کا پہلا دن ہے, یہیں سے شروع ہوگا یہ سال, اور یہ محرم کی پہلی تاریخ ہے. محرم کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے, بڑا تاریخی مہینہ ہے, اور ذی الحجہ تک 12 مہینے ہیں اس ہجری کیلنڈر میں. انشاءاللہ ہم اسے آئندہ جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو, نام اسی کا لیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ ہیں. اللہ حافظ.